اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 67ویں قسط میں۔ جس طرح کہ گزشتہ قسط میں ہم نے سنا تھا کہ تقریباً 10,000 سپاہیوں پر مشتمل کفار کا لشکر مدینے پر حملے کے لیے تیار ہو چکا تھا اور وہ مدینے کی جانب چل رہا تھا۔ اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوتی ہے اور مشورے سے یہ بات طے پاتی ہے کہ سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کیا جائے، مدینے کے شمالی حصے کی طرف خندق کھودی جائے۔ 3,000 مسلم سپاہی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ 10 آدمیوں کی ٹولیاں بنائی گئیں اور ہر ٹولی کو تقریباً 20 گز ٹکڑا سونپا گیا۔ طول 1/2 میل تھا۔ اندازاً چوڑائی اور گہرائی اگر 5.5 گز سمجھی جائے تو تقریباً 13,86,000 مکعب فٹ یعنی اسکوائر فٹ مٹی کھودنا اور منتقل کرنا تھا، جس کے حساب سے اگر 3,000 میں اس کو تقسیم کیا جائے تو فی کس 462 اسکوائر فٹ سے کچھ زیادہ مٹی آئی تھی، یعنی اتنی مٹی انہیں نکالنی تھی۔ آئیے اس قسط میں جانتے ہیں کہ اس کام کو مسلمانوں نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنے کے عمل کو شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ مدینے کی موسم کی بات کی جائے تو سخت جاڑے کا موسم تھا، لہٰذا سردی بہت سخت تھی، تو دوسری طرف پیٹ بھرنے کے لیے ان کو غذا بھی اتنی ہی ملتی تھی کہ جس سے جسم و جان کا رشتہ قائم رہے، یعنی پیٹھ سیدھی رہے اور سانسیں چلتی رہے۔ اور بسا اوقات جس سے جسم و جان کا رشتہ قائم ہو سکتا، وہ جو غذا ملتی تھی وہ غذا بھی نہ ملتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ کھول کر دکھایا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک پتھر ہم نے بھوک سے باندھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت محسن انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو ہماری حیرانی کی انتہا نہیں رہی کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، لیکن ان سب کے باوجود، بھوک کے باوجود، جاڑے کے موسم کے باوجود سب خوش و خرم تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور رضیہ اشعار پڑھتے تھے، یعنی وہ شعر جو عرب میں لڑائی میں بہادری وغیرہ پر ابھارنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے ہیں، یہاں تک کہ غبار نے، دھوئیں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم کی جلد، جو جلد تھی، چمڑی تھی، ڈھانک دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ کے رضیہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا ابینا ابینا۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، پس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے، ابینا ابینا، اس طریقے سے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین و انصار ایک ٹھنڈی صبح میں، یعنی اس وقت صبح بہت ٹھنڈی تھی،
ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، کھودنے کا کام کر رہے تھے، خندق کی کھدائی کا کام کر رہے تھے۔ ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کر دیتے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر۔ اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ انصار و مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وہ شوق اور وہ جذبہ جو غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی کے دوران ہمیں صحابہ کے درمیان دیکھنے میں ملا۔ ناظرین، آج کی اس قسط میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں اور جانیں گے غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کس کس طرح کے معجزات کا ظہور ہوا۔ اور ہاں، آج کے اس قسط میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو قسط اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد